بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی معیشت، اکنامی۔ تو ہم بات کریں گے سب سے پہلے معاشی ترقی کے بارے میں کہ اکنامک پروگریس کیا ہوتی ہے۔ تو پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ مثلاً اس بھی ہم سمپلی اور مختصر کہہ سکتے ہیں کہ پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ پسماندہ معیشت کیا ہے؟ جس میں ترقی پذیر نہیں ہوتی۔ اب ترقی یافتہ ممالک میں کون کون ممالک شامل ہیں؟ جیسے امریکہ ہو گیا، وہ ترقی یافتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پسماندہ معیشت جو ہے اس کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ معاشی ترقی کے پاکستان میں معاشی ترقی کے مراحل جو تھے، وہ پہلا مرحلہ 1947 سے 1950 تک تھا، دوسرا مرحلہ 1950 سے 1960، تیسرا 1960 سے 1970 کا، چوتھا مرحلہ 1970 سے 1980 کا، اور پانچواں 1980 سے 1990 کا۔ چھٹا مرحلہ جو تھا 1990 سے 2000 تک، ساتواں مرحلہ 2010 سے 2014 تک۔ معیشت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سلائن فیچرز آف پاکستان اکنامک۔ معاشی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ کسی ملک کی معاشی زندگی کا انحصار کن چیزوں پر ہے؟ بعض ملکوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہوتا ہے، بعض کا صنعت پر اور بعض کا تجارت پر۔ تو پاکستان کے معاشی خصوصیات میں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور 66% آبادی دیہات میں رہتی ہے، یعنی گاؤں میں رہتی ہے، اور آبادی کے بہت زیادہ اکثریت بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے وابستہ ہوتی ہے۔ ملکی برآمدات میں بھی زراعت کا حصہ قابل قدر ہے، اور پاکستان کی زراعت جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہے، کیونکہ سیم اور تھور کے بارے میں آپ جاتے ہیں، واٹر سیلنٹی اور لاگنگ کے بارے میں پانی کی کمی ہے، کھاد کی کمی ہے، جدید آلات نہیں ہے لوگوں کے پاس، ذرائع نقل و حمل کی کمی ہے، اور موسمی حالات بھی ہیں، اور یہ تمام وجوہات ہیں جو پیداوار میں کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ اب صنعتی پسماندگی صنعت کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ترقی یافتہ قوموں نے صنعت کی ترقی کی بدولت عوام کے معیار زندگی کو بلند کیا ہے۔ پاکستان کو صنعتی پسماندگی کا سامنا ہے، اس کی وجہ سرمایہ اور بچتوں میں کمی ہے، غیر معیاری مصنوعات ہیں، دہشت گردی اور بدامنی۔ اب دیکھیں، دہشت گردی کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگ ہیں، لوگ اپنا سرمایہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں لگا رہے۔ تو اس کے علاوہ حکومت صنعت کاروں ضروری سہولتیں فراہم کرتی ہے، ذرائع نقل و حمل کو بہتر بنانا چاہیے، لیکن اس میدان میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ پست معیار زندگی۔ پاکستان میں آبادی کی بہت بڑی تعداد غربت کا شکار ہے۔ اب غربت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بنیادی ضروریات مثل خوراک، رہائش، تعلیم، علاج اور صاف پانی جیسی سہولتیں بھی میسر نہیں۔ اوور پاپولیشن، پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور افزائش آبادی کی شرح بھی بہت بلند ہے۔ پاکستان کی موجودہ آبادی 21 کروڑ کے قریب ہے، اور اگر آبادی کے اضافے کی رفتار یہی رہی تو معیار زندگی بلند کرنے کی تمام امیدیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بے روزگاری پاکستان کا بہت بڑا معاشی مسئلہ ہے۔ بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے اسباب میں زیادہ آبادی، صنعتی پسماندگی، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، ناقص منصوبہ بندی وغیرہ شامل ہیں، اور بہت سے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں، جس میں شہری آبادی پر دباؤ پڑ رہا ہے، اور سائنسی اور فنی تعلیم کی کمی ہے۔ پڑھے لکھے افراد بھی بے روزگاری کا شکار ہیں۔ ناموافق توازن تجارت میں بھی مسلسل خسارے کا سامنا ہے۔ برآمدات کا بڑا حصہ خام مال اور زرعی اجناس پر مشتمل ہوتا ہے، اور برآمدات کے مقابلے میں درآمدات زیادہ ہے، یعنی برآمدات ہم جو چیزیں باہر بھیجتے ہیں اس کے مقابلے میں ہماری درآمدات، یعنی جو ہم منگواتے ہیں وہ چیزیں زیادہ ہیں، اور اس کے لیے کثیر زر مبادلہ، یعنی بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ معدنی وسائل کی کمی ہے، معدنی وسائل کی بھی کمی ہے، سرمایہ کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ قدرتی وسائل ہیں جن سے ہم مکمل طور پر استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان گیس، تیل اور سونے جیسے معدنی وسائل موجود ہیں، لیکن انہیں تلاش کرنے کی اور استفادہ کرنے کی ان سے ضرورت ہے۔ افراط زر، انفلیشن، یعنی کسی ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونا اور زر کی قیمت میں کمی۔ تو روپے کی قیمت میں اسے افراط زر کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ افراط زر کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو اور زر کی قیمت میں کمی، تو معاشی اصطلاح میں اسے افراط زر کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستان افراط زر کا شکار ہے، اور
پاکستان کے بیرونی قرضے 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق 78 ارب ڈالر ہو گئے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے سالانہ بجٹ کا بڑا حصہ ان قرضوں کی ادائیگی اور سود پر صرف کرنا پڑتا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کو بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ فنی تعلیم کی کمی۔ پاکستان میں فنی تعلیم و تربیت کی بھی کمی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے، اور پاکستان میں تربیت یافتہ سائنسدان، ماہرین، انجینئر، ہنرمند افراد بہت کم ہیں۔ سیاسی عدم استحکام یعنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی معاشی استحکام کو دعوت دیتا ہے۔ پاکستان کو طویل عرصے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ بابا ماشاء اللہ کا لگنا، حکومتوں کا کاٹ پچاڑ اور اپوزیشن میں مسلسل محاذ رائی، یہ چیزیں جو ہیں انہیں لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ کرتی ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی کمی یعنی شارٹیج آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن۔ معاشی ترقی میں ٹرانسپورٹیشن کو بہت اہم کردار ادا ہے، یعنی بہتر ذرائع نقل و حمل، تجارت، زراعت اور صنعتی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اس سے دیہات کا منڈیوں سے رابطہ قائم ہوتا ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم یعنی امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ اور دہشت گردی، 9/11 کے واقعے کے بعد دہشت گردی کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پاکستان کی معیشت پر ناقابل برداشت منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے اہم شعبوں کی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زراعت کے بارے میں، ایگریکلچر۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو پاکستان کی معیشت میں زراعت کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار کو اہمیت کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ غذا کی فراہمی۔ پاکستان کی اہم زرعی اجناس میں گندم، گنا، چاول، مکئی وغیرہ شامل ہیں، جو ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، اور پاکستان کی 17 کروڑ آبادی 17 کروڑ سے زائد ہے، اور اگر ہم پاکستان کا ایگریکلچر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا نہ کرے تو ہمیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے پھل اور خشک میوہ جات بھی پاکستان ہمیں زرعی شعبہ میں فراہم کرتا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اہم ذریعہ معاش قومی آمدنی کا ذریعہ پاکستان سے ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ حصہ زرعی شعبے کا ہے۔ زرعی شعبے کی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے۔ صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی۔ پاکستان کی مختلف صنعتوں مثلاً فلور مل، شوگر مل، رائس مل، کاٹن انڈسٹری، گھی مل، صابن کی صنعت، ڈبل روٹی، جوس فیکٹری، اور ان سب مصنوعات کا انحصار زرعی شعبے سے حاصل شدہ پیداوار پر ہے۔ صنعتی ترقی کا ذریعہ۔ پاکستان کی اکثر بڑی صنعتوں میں سوتی کپڑا، چینی، چاول، آٹا، گھی، سگریٹ وغیرہ کی صنعت کا دارومدار زرعی شعبے پر رہتا ہے۔ معیشت کی بنیاد۔ پاکستان زرعی ملک ہے، زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، صنعت اور تجارت میں بھی اس کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا پاکستان کی مضبوط معیشت کا انحصار زرعی ترقی پر ہے۔ توازن تجارت۔ پاکستان کو توازن تجارت میں بھی شدید خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زرعی پیداوار کو بڑھا کر اسے بیرون دنیا میں برآمد کر کے تجارت میں توازن پیدا کیا جا سکتا ہے۔ معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 21% حصہ زرعی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی نہ صرف معاشی بلکہ صنعتی تجارتی ترقی کا انحصار بھی زراعت پر ہے۔ روزگار کا حصول بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ایک ٹاپک آ سکتا ہے کہ پاکستان کی کثیر آبادی بالواسطہ یا بالواسطہ زراعت سے منسلک ہے۔ لوگ غلہ منڈیوں، پھلوں اور سبزی کی منڈیوں میں خرید و فروخت سے روزی کماتے ہیں، اور لیبر فورس کا تقریباً 44% جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ زراعت سے متعلقہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگ بھی اپنی روزی کماتے ہیں۔ سب پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا پیشہ زراعت ہے۔ اب اس کی ریزنز اور بیکورڈنس آف ایگریکلچر کیا ہے، یہ میں آپ کو شارٹلی بتاؤں گی کہ پہلے تو پرانا طریقہ کار جو ہے کاشتکاری کا، یعنی نیو جو ٹولز ہیں وہ نہیں یوز ہو رہے، پرانے طریقے سے ہی کاشتکاری کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ غیر معاشی قطعات، یعنی کسانوں کے پاس بہت قطعات جو ہے یعنی زمین جو ہے بہت چھوٹے حصے ہیں اور کاشتکاری کے نقطہ نظر سے غیر منافع بخش ہے، تو قابل کاشت رقبہ جو ہے اس میں اضافہ نہیں کیا گیا جس کو اضافہ کرنا چاہیے۔ سی موٹ اور واٹر لاگنگ، سیلینٹی، یہ مین ریزن ہے، اس سے بھی زراعت کو خطرہ لاحق ہے۔ پنجاب کی زرخیز زمین کا ایک بڑا رقبہ سی موٹ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع آبپاشی کی کمی۔
یعنی اگر فصلوں کا مناسب وقت میں پانی نہ دیں، بارش نہ ہو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پورا کرنے کے لیے نہریں اور ٹیوب ویل تو لگائے گئے، لیکن ابھی بھی بہت سا ایسا رقبہ ہے جس کو پانی میسر نہیں ہوتا۔ کھاد کا کم استعمال، اب زمین سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے فرٹیلائزرز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مغربی دنیا میں کھاد کے استعمال نے ان کی پیداوار کو بڑھایا ہے، مگر ہمارے کاشتکار جو ہیں وہ اس کے استعمال اور اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ ناقص بیج استعمال کیے جاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے بیج زراعت کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو زرعی ماہرین کے مطابق اچھے بیجوں کے استعمال سے پاکستان کی پیداوار 20% تک بڑھ سکتی ہے۔ ڈیزیزز آف کراپس، زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ فصلوں کو لگنے والی مختلف بیماریاں ہیں۔ زرعی ترقی کے جدید طریقوں سے واقف نہ ہونے کے باعث ہمارے کسان فصلوں کی درست طور پر حفاظت نہیں کر پاتے اور وہ کیڑے مکوڑوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ سرمایہ کی کمی، یعنی لوگوں کسانوں کے پاس عمدہ بیج، کھاد، زرعی ادویات اور یہ خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اور کاشتکار جو ہیں وہ اتنے وسائل نہیں رکھتے اور حکومت کی طرف سے بھی انہیں قرضہ نہیں ملتا۔ اب دوسرا مسئلہ ہماری زراعت کا ایک سیلاب ہے۔ سیلاب اور طوفان اکثر آ جاتے ہیں جس سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مینز آف ٹرانسپورٹیشن کی جو کمی ہے، پاکستان میں ذرائع نقل و حمل بھی کم ہے۔ زرعی پیداوار میں منڈیوں میں لے جاتے وقت فصلوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کسان اپنی اجناس کو کم قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں اور مالی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں انہیں۔ لیک آف پلاننگ، پاکستان کے زراعت کے شعبے میں تنظیم کا بھی فقدان ہے۔ زراعت میں منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے صحت مند مقابلے کا فقدان ہے۔ منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے فصل زیادہ ہو جائے تو ریٹ اس قدر گر جاتے ہیں کہ کسان کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ زرعی زمین کی برد اور کٹاؤ کا بھی شکار ہے، یعنی آندھی اور بارش کے باعث نمودار ہوتی ہیں۔ جنگلات اور جھاڑیوں کے کاٹے جانے کے باعث سطح زمین بارش اور آندھیوں کی دست برد کے لیے میں آ جاتی ہے اور آندھی سے زرخیز مٹی کے ذرات اڑ جاتے ہیں۔ زمینداری نظام ہمارے یہاں قائم ہے۔ بڑے زمیندار جو ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے زمین کو مزارعین کو دے دیتے ہیں، خود غیر حاضر رہتے ہیں اور پیداوار میں اضافے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ کسانوں کو کم معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے جہالت، یعنی لوگ ناخواندہ ہیں، انہیں زراعت کے طریقوں سے کوئی واقفیت حاصل نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کاشتکاری کے جدید طریقے اپنائے، یعنی زمین کو اشتمال اراضی، یعنی زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا ٹکڑا بنائے۔ سیم اور تھور پر قابو پایا جائے، آبپاشی کی سہولتیں فراہم کی جائیں، کھاد کا استعمال کیا جائے، عمدہ بیج کسانوں کو فراہم کیا جائے، ذرائع نقل و حمل میں اضافہ کیا جائے، فصلی بیماریوں سے تحفظ کیا جائے اور قدرتی وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ تو اس کے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی صنعت کی، ایگریکلچر۔ اب کسی ملک کی معاشی ترقی میں صنعتی ترقی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عام طور پر صنعت اور ترقی یافتہ ممالک ہی لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ اب جرمنی، جاپان، فرانس، برطانیہ، امریکہ، ان سب کی امتیازی حیثیت کا بنیادی سبب ان کی صنعتی ترقی میں پوشیدہ ہے۔ اب پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن زراعت پسماندگی کا شکار ہے۔ روزگار جو ہے وہ لوگوں کو مکمل میسر نہیں آتا۔ صنعتیں بے روزگاری کے چیلنج کا مؤثر جواب ہوتی ہیں۔ ہم اپنے دفاع کے لیے زیادہ تر مغرب پر انحصار کرتے ہیں، جو ہم پر اپنی شرائط ٹھونستے رہتے ہیں۔ تو دفاعی سامان تیار کرنے والی صنعتوں کے قیام سے ہمارا دفاع مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خام مال، پاکستان میں صنعتوں کی کمی کے باعث ہمیں خام مال باہر بھیجنا پڑتا ہے، تو ملک جس سے نہ صرف صنعتوں کے قیام سے زرعی خام مال کو مصنوعات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا بلکہ مصنوعات کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ زر مبادلہ کی بچت، پاکستان کی بہت سی مصنوعات جو ہیں وہ درآمد کرنی پڑتی ہیں۔ اگر یہ ملک کے اندر تیار ہوتی لگی تو بہت سا زر مبادلہ بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صنعتی تعلیم و تربیت، صنعتوں کے قیام سے ملک میں صنعتی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہوگا۔ صنعتوں کے قیام میں چلانے کے لیے فنی ماہرین درکار ہوتے ہیں۔ صنعتوں کے قیام سے یہ ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اب پاکستان کسی ملک کی معاشی ترقی میں صنعت کا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو ہم بات کرتے ہیں اب اس کے مسائل کی۔ صنعتی مسائل میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے سرمایہ کی کمی،
یعنی سرمایہ دار جو طبقہ ہے وہ شروع میں صنعت کی بجائے تجارت کو ترجیح دی تھی، لیکن کیونکہ وہاں منافع نسبتاً جلد مل جاتا ہے۔ معدنیات کی کمی ہے۔ صنعتوں کے قیام اور ترقی میں معدنیات بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان میں لوہا، کوئلہ، تیل جیسی اہم معدنیات کی شدید کمی ہے۔ بینکاری کی سہولتوں کی کمی۔ کسی ملک کی صنعتی ترقی میں بینک اور کمپنیاں دیگر مالیاتی ادارے کا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ صنعتوں کو سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں صنعت کاری کا عمل بہت سست ہے۔ ذرائع نقل و حمل کی کمی۔ پاکستان میں ذرائع نقل و حمل کی کمی ہے، خام مال کو صنعتوں تک اور منڈیوں تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زر مبادلہ کی کمی۔ زر مبادلہ کی کمی بھی صنعتی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ صنعتوں کے قیام کے لیے دوسرے ممالک سے مشینری منگوانی پڑتی ہے، جس کے لیے زیادہ زر مبادلہ زیادہ پیسے لگتے ہیں، چونکہ ہماری برآمدات جو ہماری درآمدات کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ہمیں زر مبادلہ کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر شارٹلی ہم اس کو زیادہ بریف ڈسکشن میں نہیں جائیں گے، تو سیاسی عدم استحکام ہے۔ آپ کو پتہ 3 بار مارشل لا لگا اور جمہوری دور میں بھی عدم استحکام رہا، حکومتیں آئے روز بدلتی ہیں، اس سے صنعت کے میدان میں ٹھوس منصوبہ بندی نہیں ہو سکی۔ اب دفاع پر پاکستان کو اپنے ڈیفینس پہ بھی بھاری خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان نے بہت زیادہ قرضے لیے ہوئے، ان قرضوں کو بھی صحیح طرح استعمال نہیں کیا گیا، تو ملک کرپشن کی نظر ہو گیا، اور اب ان کے قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی کی نظر جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا ملکی حصہ ہو جاتا ہے۔ غیر ملکی مصنوعات کا مقابلہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری چیزیں معیار اور قیمتوں کے حساب سے کھلی منڈی میں مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ماہرین اور تربیت یافتہ عملے کی کمی ہے۔ دوسرے ممالک سے ماہرین کو منگوانا پڑتا ہے، جس سے بھاری اخراجات صرف کرتے ہیں۔ مونوپلی اجارہ داری۔ پاکستان میں شروع سے صنعت پر چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے، جس سے دولت چند ہاتھ میں مرتکز ہو کر رہ گئی۔ یہ اجارہ داری قومی نقطہ نظر سے نقصان کا باعث ہیں۔ زرعی پسماندگی۔ پاکستان کی زراعت جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، اور جب تک زراعت ترقی نہیں کرے گی، صنعتی ترقی بھی ناممکن ہے۔ اب حکومتی اقدامات شارٹلی آپ کے سلیبس میں نہیں ہے کہ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، تو ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں۔ قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل سے مراد قدرت کی طرف سے عطا کردہ وسائل ہیں، جو پیدائش، دولت اور زندگی کی دوسری سہولتیں فراہم کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، مثلاً آب و ہوا، زمین، پانی، جنگلات، معدنی اور حیوانی وسائل۔ انسان سے کئی دیگر وسائل پیدا کر لیتا ہے۔ تو پاکستان کے قدرتی وسائل میں ہماری زمین آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی معیشت زرعی ہے، زرعی پیداوار کا انحصار زمین کی نوعیت پر ہوتا ہے، تو پاکستان کی زمین جو ہے وہ کافی زرخیز ہے، تو بنجر اور پتھریلی زمین جو ہے وہ زراعت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اگر زمین سیم زدہ ہے، تھوڑ زدہ ہے، پتھریلی ہے، چکنی ہے، تو زرخیز زمینوں کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں ہے۔ جنگلات کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور متوازن معیشت کے لیے 25% رقبے پر جنگلات ہونے ضروری ہیں، جبکہ پاکستان میں جنگلات صرف 5% ایریاز پر ہیں۔ اب جنگلات ہمیں لکڑی دیتے ہیں ایندھن کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے، صنعتوں کے لیے خام مال میں دیتے ہیں، درجہ حرارت میں اعتدال پیدا کرتے ہیں، تو دھوپ کی تپش کو کم کرتے ہیں، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں، سیلابوں کی روک تھام کرتے ہیں، سیم اور تھور ختم کرتے ہیں، بارش کا سبب بنتے ہیں، خوبصورتی اور دلکشی کا باعث بنتے ہیں۔ اب حکومت کے اقدامات کیا ہیں؟ حکومت مختلف جنگلات لگا رہی ہے۔ پشاور فارسٹ کالج جو ہے وہاں پہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا ہے۔ ہفتہ شجر کاری مہم چلائی جاتی ہے۔ نہروں اور سڑکوں کے کنارے درخت لگا رہی ہے۔ نہری علاقوں میں درخت لگائے جا رہے ہیں، تھل میں شجر کاری کی جا رہی ہے، اور غیر آبادی زمینوں پر شجر کاری کی جا رہی ہے۔ معدنی وسائل۔ کسی ملک کی اقتصادی اور صنعتی ترقی میں معدنی وسائل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جن ممالک کے پاس معدنی وسائل زیادہ موجود ہوتے ہیں، منرل ریسورسز جو ہوتے ہیں، وہ ان کی معیشت بہت مستحکم ہوتی ہے۔ امریکہ، یورپی ممالک کے صنعتی ترقی میں معدنی وسائل نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو معدنی وسائل میں کوئلہ، معدنی تیل، قدرتی گیس، لوہا، جپسم، کرومائٹ، گندھک، نمک، چونے کا پتھر، سنگ مرمر، تانبا، چینی مٹی، آچھی مٹی اور سلیکا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو کوئلہ جو ہے وہ صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن پاکستان کا جو کوئلہ ہے وہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے، اور سندھ میں کوئلے کے کافی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں مکڑوال، ڈنڈوت، بلوچستان میں شارک، ڈگاری، خوست، ہرنائی، بولان اور مچھ میں پائے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ معدنی تیل جو ہے وہ ہماری ملک کی ضرورت کا 20% ہم اس سے پورا کرتے ہیں۔ قدرتی گیس 1951 میں سوئی کے مقام سے دریافت ہوئی۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 1/3 جو ہے وہ قدرتی گیس سے پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف اس سے صنعتوں کو چلایا جاتا ہے بلکہ کچھ گھریلو ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ لوہا صنعتی ترقی کے لیے لوہا جو ہے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ پاکستان میں کئی مقام سے لوہا دریافت ہوا لیکن یہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے۔ پاکستان میں کراچی کے قریب روس کے تعاون سے ایک بڑی سٹیل مل قائم کی گئی جہاں بیرون ملک سے اعلیٰ قسم کا لوہا منگوا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جپسم پلاسٹر آف پیرس سلفیورک ایسڈ کیمیائی کھاد اور رنگوں اور روغن بنانے کے کام آتا ہے۔ کرومائٹ جو ہے یہ فولاد بنانے اور فوٹوگرافی کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ گندھک کھاد بنانے، تیزاب کی تیاری اور دوسرے کیمیائی صنعتوں کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک جو ہے پاکستان میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ نمک کی سب سے بڑی کان کھیوڑا میں ہے۔ چونے کا پتھر سیمنٹ بنانے، سیسا پگھلانے اور دیگر صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گھروں میں سفیدی کے بھی کام آتا ہے۔ سنگ مرمر جو ہے یہ عمارات میں استعمال ہوتا ہے۔ تانبا جو ہے بجلی کے تاروں میں، آچی مٹی جو ہے یہ مضبوط اینٹیں اس سے بنائی جاتی ہیں اور چینی مٹی سے برتن، ٹائلیں، سینیٹری کا سامان بنایا جاتا ہے۔ سلیکا شیشہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ اس میں حکومت نے 1959 میں ایک بیورو قائم کیا اور اس میں قدرتی گیس اور دیگر معدنیات کی تلاش کو ترقی میں مدد دی گئی۔ اس کے علاوہ عملے کی تربیت، غیر ملکی ماہرین کی خدمات لی گئیں۔ تیل اور گیس ترقیاتی کارپوریشن کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ حیوانی وسائل اینیمل ریسورسز میں کو بھی قدرتی وسائل میں اہمیت حاصل ہے۔ اس میں گائے، بھینس، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، بھیڑ، بکری، مرغی اور مچھلی شامل ہیں۔ غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں ہماری، ٹھیک ہے، ہم ان کا گوشت، دودھ، گھی، مکھن اور انڈے ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ صنعت میں استعمال ہوتے ہیں ان کی جو چمڑے کی صنعت میں ان کی کھالوں سے جوتے بنتے ہیں۔ بٹن کی صنعت کے لیے ہڈیاں اور گرم کپڑے کی تیاری کے لیے بھیڑوں کی اون استعمال کی جاتی ہے۔ جانوروں کا گوبر کھاد اور ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ حیوانات جو ہیں بار برداری یعنی چیزیں ادھر سے ادھر لے کے جانے کے بعد سامان اٹھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ پاکستان زرعی ملک ہے تو بیل جو ہے زراعت میں اہمیت رکھتے ہیں۔ حکومت کے اقدامات ہیں۔ حکومت پاکستان کی حیوانی وسائل میں مچھلیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ حکومت نے مچھلیوں کی افزائش کے لیے ماہی پروری کا محکمہ قائم کیا، یعنی مچھلیوں کو پکڑنے کا، تو جو لوگوں کو مچھلی فارم بنانے اور ان کے اس سلسلے میں مشورے بھی دیتا ہے۔ پاکستان کے کراچی کے قریب ایک ماہی بندرگاہ بنائی گئی جس سے مچھلی برآمد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیری فارم بنائے گئے ہیں اور ملک پلانٹ لگانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سے پاکستان کے جو وسائل تھے معاشی ادارے اور ان کے مسائل، اس کو آپ نے صرف ان کے معاشی اداروں اور ان کے مسائل کو آپ نے شارٹلی کرنا ہے اور یہ ٹاپک آپ کا ختم ہوتا ہے۔